کچھ لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں کہ آپ اب بھی پہلے جتنے بیوقوف ہیں کہ نہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہنستے مسکراتے رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں۔ بہترین ہے وہ خاوند جس سے شادی کر کے بیوی اتنی ہی خوش رہے جتنی اس سے شادی کرنے سے پہلے خوش تھی۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص میں نچھاور کیے جائیں جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت بن جائے گی۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جاہلیت نہیں جاتی۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ یا اللہ، میری ماں کا سایہ میرے وجود پر ہمیشہ آباد رکھنا۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی ہی خوشبو دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے گھر آباد رکھے، آمین۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے۔ مومن غمگین ہو سکتا ہے مگر نا امید نہیں۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ والدین، جب تک تمہارے ماں باپ کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں، تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ اللہ سب کے ماں باپ سلامت رکھے، آمین۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدق دل سے آمین کہو۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مسکراہٹ زمین پہ تاروں کی طرح بکھیرے، دعائیں بارش کی طرح ملیں گی۔ اللہ کی شان، یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا، انشاءاللہ عز و جل۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کی ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ بہت اہم ہوتے ہیں وہ لوگ جو صرف پھول نہیں دیتے بلکہ پھولوں کی طرح رکھتے بھی ہیں۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں اگر ایمان کی کریں تو دونوں کو پا لیں۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہے جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ عورت کبھی دو ٹکے کی نہیں ہوتی، ماں جنت، بہن عزت، بیٹی رحمت اور بیوی ہمسفر ہوتی ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ سیکھا ہے میں نے زندگی سے ایک یہ سبق بھی، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو،
پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ کچھ کھونے کا غم نہ کرو، جو کچھ بھی تم کھو دیتے ہو وہ کچھ اور کی صورت میں تمہیں دوبارہ دے دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ میں بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، اور تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ کسی کی اصلیت کا سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، کامیابی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔